روزوں کی بڑی پابندی ہم کرتے ہیں، تراویح کی پابندی بہت کم، تراویح کا ہم اہتمام نہیں کرتے۔ شروع میں کیا ایمان کا جوش ہوتا، شروع میں کیا ایمان کا جذبہ ہوتا اور کیا شوق ہوتا، وہ باقاعدہ رمضان میں تراویح کا اہتمام شروع کے ایام تو کر لیتے ہیں، لیکن باقی کے ایام میں پوری طرح اپنی زندگی کو دنیاوی کاموں میں لگا دیتے ہیں، تراویح سے کتراتے ہیں، تراویح سے دھول بھاگنے لگتے ہیں، اور جیسا جیسا رمضان اور برکتیں لے کر آتا ہے، یعنی آخری عشرہ پہنچتا ہے، تو اس کی زیادہ فضیلت ہے اس کو حاصل کرنے کے بجائے یہ راتیں اور یہ ایام مسجد میں گزارنے کے بجائے بازاروں میں گزرتی ہیں، شاپنگ میں گزرتی ہیں۔ سارے خریداری رمضان میں یاد آتی ہے، سارے پکوان رمضان میں یاد آتے ہیں، سارے اچھے کھانے رمضان میں یاد آتے ہیں، سارے اچھے لذیذ چیزیں رمضان میں یاد آتے ہیں، سارے اچھے چیزیں رمضان میں ہمیں محسوس ہوتی یاد آتی ہیں۔ ورنہ رمضان گیا تو ان پکوانوں کی بھی ہم اہمیت نہیں دیتے اور ان چیزوں کی بھی اہمیت نہیں دیتے۔ یاد رکھو، یہ شاپنگ کا مہینہ نہیں، یہ خریداری کا مہینہ نہیں، یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں، یہ کھلانے کا مہینہ ضرور ہے، یہ پلانے کا مہینہ ضرور ہے، لیکن یاد رکھو اپنے نفس کو کچلتے ہوئے، اپنے نفس کو کچلتے ہوئے اپنے روح کو کھلانے کی ضرورت ہے۔ جسم کو ہم نے 11 مہینے کھلایا، جسم کو 11 مہینے ہم نے پرورش کی، جسم کی فکر 11 مہینے ہم نے کی۔ یاد رکھو یہ وہ مہینہ ہے جسم سے زیادہ روح کو کھلانے کی ضرورت ہے، روح کو سنوارنے کی ضرورت ہے، روح کو پلانے کی ضرورت ہے۔ اور روح کیا کھاتی ہے، کیا پیتی ہے؟ ذکر و اذکار ہے، عبادت ہے۔ انسان کی روح کا پیٹ جب بھرتا ہے، جب انسان عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ان چیزوں سے روح کا پیٹ بھرتا ہے۔ ورنہ جسم کو ہمیشہ ہم کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، سب کو سنوارتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ روح کو سنوارنے کا مہینہ ہے، اس لیے اس رمضان میں رہتے ہوئے اس رمضان کی قدر کی جائے اور اس رمضان کا احترام کیا جائے۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ساری کائنات کو اپنے قدرت سے تخلیق فرمائی۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد سورۃ البقرہ کی مشہور اور معروف آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ حضرات، بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ابھی ہم ایک دن کے وقفے سے ماہ رمضان کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ اس مناسبت سے ہر مسلمان، ہر مومن جس کے دل میں ذرا بھی اگر ایمان ہے تو اس رمضان کی آمد کو لے کر بڑی خوشی اور روحانی مسرت محسوس کرتا ہے۔ اس کے دلوں میں خوشی کی محسوس ہوتی ہے، اور ورنہ جس کے دل میں ایمان نہ ہو، جس کے دل میں ذرا بھی دینداری نہ ہو، اس کے دل میں کبھی ماہ رمضان کی خوشی اور مسرت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہے کہ رمضان سر پر کھڑا ہو لیکن رمضان کی خوشی نہیں ہو رہی ہے، روحانی مسرت محسوس نہیں ہو رہی ہے، دل میں خوشی کی راحت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ اسے اپنے ایمان کو نئے سے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، تجدید ایمان کی ضرورت ہے، اور اسے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے رمضان کی قدر و قیمت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان جیسے قریب ہوتا، رمضان جیسے ہی قریب پہنچتا
تو اللہ کے نبی سارے صحابہ سے خطاب ہو کر مبارکبادی پیش کیا کرتے، خوشی کی خبریں سنایا کرتے اور کہتے آتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ، کہ لوگوں دیکھو رمضان کا مہینہ بڑی قریب آ چکا ہے، رمضان کا مہینہ ہم سے قریب ہو چکا ہے، وہ اپنی برکتوں کو لے کر آ رہا ہے، وہ اپنی رحمتوں کو لے کر آ رہا ہے، وہ اپنے خزانوں کو لے کر آ رہا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے اس خزانوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں تیار رہنا چاہیے اور ان تمام عبادات کو انجام دینا چاہیے۔ آتاکم رمضان شہر مبارک، رمضان ہم سے قریب ہو چکا ہے اور ہم رمضان سے قریب ہو چکے ہیں۔ رمضان اپنی خزانے اپنی برکتیں لے کر ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور خاص طور پر اس مہینے میں ہونے والی ایک بڑی عبادت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فرض اللہ علیکم صیامہ، اس مہینے کی بڑی عبادت کے لیے تیار ہو جاؤ، اور وہ عبادت ہے صیام عبادت، روزے کی عبادت، روزہ رکھ کر اللہ رب العالمین کو خوش کرنا، روزہ رکھ کر اللہ رب العالمین کی رضامندی کو حاصل کرنا، روزہ رکھ کر اللہ کی رحمت اور اس کے مغفرت کے مستحق ہونا، یہ انسان کی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ انسان کی سعادت کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ایک سنہرا موقع عطا کیا اور ایک وقت عطا کیا، اس وقت میں ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی کروا سکتے ہیں۔ حضرات، جب یہ مہینہ آتا ہے، جب یہ مہینہ ہم سے قریب ہوتا ہے، جہاں یہ اپنی برکتوں کو لے کر آتا ہے، رمضان کی آمد سے زمین و آسمان میں ایک عجیب طرح کی روحانی مسرت ہو جاتی ہے، زمین و آسمان میں تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں، زمین کے حالات بدل جاتے ہیں، آسمان کے حالات بدل جاتے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک ہر جگہ ہر وقت تبدیلیاں محسوس ہونے لگتی ہیں۔ آسمان میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا، جیسے رمضان آتا ہے آسمان کے حالات بدل جاتے ہیں، فتحت ابواب الجنہ، اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، باقی کے 11 مہینے جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے بند رہتے ہیں۔ جیسے رمضان کی آمد کیا ہوئی، اللہ رب العالمین رمضان کے استقبال میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتا اور اس کے بعد جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، یعنی آسمان میں جنت کی ہوائیں چلتی ہیں، جنت کی خوشبو محسوس کی جاتی ہے، جنت کی مسرتوں کو محسوس کیا جاتا ہے۔ آسمان میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول کر جہنم کے دروازوں کو بند کر کے آسمانوں کو پوری طرح چمکتا ہوا اور روحانی مسرت کی حالت میں چھوڑتا ہے، اور زمین میں حالات وہ بدل جاتے ہیں۔ زمین میں ایک شر مخلوق جسے ابلیس کہا جاتا ہے، جسے جنات کہا جاتا ہے، جسے شیاطین کہا جاتا ہے، اور یہ وہ جنات ہیں، یہ وہ شیاطین ہیں، انسانوں کو نیکیاں کرنے میں بڑی رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں، بڑے شر محسوس کرا دیا جاتا ہے، اور یہ اپنے حربے استعمال کرتے ہیں جنت میں اور نیکیوں میں بڑھنے کے لیے۔ ان کو یعنی مسلمانوں کو روکا جانے کی
की कोशिश करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत को छीन लेता, इनकी ताकत को कमजोर कर देता है, इनके इख्तियारात को छीन लेता। अल्लाह के नबी ने फरमाया सुफ़िदतिश शयातीन व मरदतल जिन, कहा जैसे ही रमजान आया अल्लाह ने बड़े बड़े सरकश शयातीन, जो छोटे छोटे शयातीन बड़े बड़े जिन्नात से मशवरा लेते हैं इंसानों को कैसा गुमराह करें, आज किस फितने में मुब्तला करें, ऐसे बड़े लीडर किस्म के शयातीन, हर शैतान बंद नहीं होता, हर जिन बंद नहीं होता, ये रोजे मर्रा को हमें गुनाह पर आमदा करने वाले, तकलीफें देने वाले, ये तो शैतान घूमते हैं, रमजान में भी कैद नहीं होते। जो रमजान में कैद होने वाले शयातीन है वो सरकश शयातीन शैतान के लीडर हुआ करते हैं, बड़े बड़े उनके सरपास हुआ करते हैं। ऐसे शयातीन को जकड़ कर बंद कर दिया जाता है ताकि मेरे नेक बंदों को नेक काम करने में ज्यादा तकलीफ ना हो, ज्यादा दिक्कत ना हो, ज्यादा परेशानी ना हो, मेरे मुसलमान बंदे आसानी के साथ इस महीने में रहते हुए सुकून के साथ इबादत कर सके, आसानी के साथ इबादत कर सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन जमीन और आसमान के हालात बदल देता है, और साथ ही साथ जैसे ही जमीन और आसमान के हालात बदलते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ऐलान कर देता है, एक ऐलान कर देता है, एक अजान होती है, और वो अजान है फरिश्तों की अजान। हर नमाज के लिए मौज़न अजान देता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाजी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हर मौज़न की अजान को सुनकर लोग मस्जिद को आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन साल में एक मर्तबा और एक महीने के लिए फरिश्तों की अजान होती है, और वह अजान क्या है, या बाग़ियल खैर अक़बिल व या बाग़ियल शर्र अक़सिर, ऐ खैर के चाहने वालों, ऐ वो लोगों 11 महीने मेहनत करके नेकियां किए हैं, मेहनत करके इबादत की है, तुम्हारे लिए और आसानी का मौका है कि इस महीने में कसरत से इबादत कर लो, सालों इबादत करने का सवाब मिलता है, सालों इबादत करने के नेकियां मिलते हैं। और या बाग़िय शर्र अक़सिर, ऐ शर के चाहने वालों, पूरी 11 महीने की जिंदगी तुमने गुनाहों में गुजारी, पूरी 11 महीने की जिंदगी तुमने गलत कामों में गुजारी, नाफरमानों में गुजारी, मस्जिद का रुख तुम्हें नहीं मालूम था, नेकी क्या तुम्हें उसका तारुफ नहीं था, दीन क्या तुम्हें नहीं मालूम था, अल्लाह का तारुफ तुम्हें नहीं मालूम था, इबादत क्या है तुम्हें नहीं मालूम था। लोगों सुधरने का वक्त आ गया है, 11 महीने जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ दो, अब आओ इस 11 महीने में जो गुनाह तुमसे हुए हैं इस महीने में अल्लाह को राजी करके उस गुनाहों को माफ कर लो। आओ इस 11 महीने में जो कुछ तुमने इबादतें छोड़ी हैं, रमजान की इबादतें करके उन पूरे छोड़े हुई इबादतों की माफी मांग लो। आओ इस तरफ कि लोग सुधरने के लिए दो दर आगे बढ़ते हैं। जब अजान होती है मौज़न की तो लोग इतने आते हैं, और आप देखेंगे फरिश्तों की अजान का असर ऐसा होता है, फरिश्तों की अजान की बरकत ऐसी होती है कि 11 महीने में जो इंसान नमाजी न बन सका वो इस महीने में आकर मस्जिद में नमाजों का एहतमाम करता है, वो इस महीने में मस्जिद में आकर जिक्र व अस्कार की पाबंदी करता है, वो इस महीने में पहुंचकर इंसान कुरान की तिलावत की पाबंदी करता है, और तो हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद में भी आगे बढ़ता है। खर्च करने का जज्बा होता है, दूसरों को खिलाने का जज्बा होता है, दूसरों को पिलाने का जज्बा होता है, दूसरों को पहनाने का जज्बा होता है, लोगों को खिलाने का मिजाज पैदा होता है। ये फरिश्तों की अजान की बरकत है, ये फरिश्तों की अजान का असर है, ये फरिश्तों की अजान की तासीर है। बाकी के 11 महीने में ऐसा इंसान न सुधरा था, और जब रमजान में पहुंचता है, इस महीने में पहुंचता है तो सुधरने के सारे असबाब और नेकियां करने के सारे मौके उसे मिल जाते हैं। तो इस हैसियत से जहां ये रमजान आता है, फरिश्तों की अजान से रमजान का इस्तकबाल होता है, और ये हर रात होता है, हर फजर में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों के जरिए अजान दिलवाता है, और उसके शौक से, उसके असर से हम सारे लोग मस्जिद में हाजिर होकर नेकियां करने की कोशिश करते हैं। हजरात, ये माह रमजान ये माह हिदायत है,
یہ ہدایت والا مہینہ ہے، یہ سدھارنے والا مہینہ ہے، یہ انسانوں کو صحیح راستے پر لانے والا مہینہ ہے، یہ انسانوں کو تربیت کرنے والا مہینہ ہے، یہ انسان کو پرورش کرنے والا مہینہ ہے۔ انسان اس میں جتنا سدھرتا ہے باقی کے ایام میں نہیں سدھرتا۔ یاد رکھو سال کے 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں اللہ نے ہدایت کے لیے رمضان کا انتخاب کیا۔ عام حالات میں 11 مہینے میں لوگ سدھرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، لوگ دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اس ماہ رمضان کو ہدایت والا مہینہ بنایا، سدھارنے والا مہینہ بنایا، سدھرنے والا مہینہ بنایا۔ اس مہینے کو ہدایت کے لیے اللہ نے انتخاب کر دیا۔ کیسے؟ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، یہ لوگوں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے، یہ لوگوں کو سدھارنے والی کتاب ہے، یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والی کتاب ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا تو اسی مہینے کا انتخاب کیا، اسی مہینے کو اللہ نے چنا اور اسی مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور یہ ثبوت دیا جیسے قرآن ہدایت دیتا ہے ویسے یہ مہینہ بھی انسانوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اور دنوں کے مقابلے میں لوگ اس مہینے میں سدھر جاتے ہیں۔ قرآن تو قرآن، بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی، قرآن ہی نہیں، قرآن، تورات، انجیل، زبور، صحیفہ ابراہیم، یہ جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں یہ ساری کتابیں رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی، ساری کتابیں رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ کوئی آسمانی کتاب 8 رمضان کو نازل ہوئی، کوئی آسمانی کتاب 15 رمضان کو نازل ہوئی، کوئی آسمانی کتاب 20 رمضان کو نازل ہوئی، کوئی آسمانی کتاب 24 رمضان کو، 27 رمضان کو، یا راتوں میں وہ آیتیں نازل ہوئی۔ تو اس حیثیت سے آپ دیکھیں گے اللہ نے جو ہدایت والی کتابیں جو نازل کی ہیں وہ اسی رمضان کے مہینے میں اللہ نے نازل کیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس مہینے سے ہدایت والے ہو جائے۔ یاد رکھو جو آدمی اس مہینے میں سدھر نہیں سکا، جو آدمی اس مہینے کو حاصل کر کے سدھر نہیں سکا، وہ باقی کے مہینوں میں سدھرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے، اس کے امکانات کم ہیں، اس کے حاصلات کم ہیں۔ اس لیے اس ماہ رمضان کا استقبال ہدایت کی نیت سے کیجیے، اس ماہ رمضان کا استقبال سچی نیت کے ساتھ کریں، اس ماہ رمضان کا استقبال پوری عبادتوں کے ساتھ کریں، اس ماہ رمضان کا استقبال پوری ایمانی جوش کے ساتھ کیا کریں، اور پوری کوشش کریں کہ اس رمضان کی جتنی بھی خیر و برکتیں ہیں اور جتنی بھی عبادات ہیں اور جتنے بھی فرامین ہیں اس کو پوری طرح انجام لا سکیں۔ حضرات جب یہ مہینہ آتا ہے اللہ کی مغفرت سے انسان بہت قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے بہت قریب ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے ہونے والی مغفرت کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ انسان اللہ کو منوانے کے لیے بڑا آسان طریقہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور دنوں کے مقابلے میں اور ایام کے مقابلے میں اور مہینوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین بہت جلد انسانوں سے راضی ہو جاتا ہے، بہت جلد انسانوں سے مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو ہر رات وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ جب رمضان آتا ہے تو رمضان کی ہر رات اللہ رب العالمین جہنمیوں کو آزاد کر دیتا ہے، جہنمیوں کو آزاد کر دیتا، اور ہر رات ہوتا اور ہر صبح ہوتی۔ ہمارا مسجد میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں، ہم میں سے کتنے لوگوں کا نام جہنم میں ہے۔ ہو سکتا ہے میرا نام بھی جہنم کی لسٹ میں ہے، ہو سکتا ہے آپ کا نام بھی جہنم کی لسٹ میں ہے، جہنم کی فہرست میں میرا اور آپ کا نام ہو سکتا ہے، لیکن رمضان کیا آیا ہم سارے جہنمیوں کے ناموں کو اللہ نکال کر جنت کی لسٹ میں ڈال دیتا ہے، جنت کی لسٹ میں ڈال دیتا ہے، جنت کے فہرست میں ڈال دیتا ہے۔ یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور جو انسان اس رمضان میں عبادتیں کر کے اللہ کو راضی کر لیا وہ نام پرماننٹ
وہ نام ہمیشہ کے لیے جنت میں بن جاتا ہے۔ وہ جو انسان رمضان کو حاصل کرنے کے بعد وہ اللہ کو راضی نہ کر سکا، عبادت نہ کر سکا، وہ مہینہ ختم ہوتے پھر اس کا نام جہنم میں چلا جاتا، پھر اس کا نام جہنم میں چلا جاتا ہے۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ہر رات ہر صبح اللہ جہنمیوں کو آزاد کر کے جنت کی فہرست میں ڈال دیتا ہے۔ یہ مغفرت کا ذریعہ ہم، یہ مغفرت کی عبادتیں ہیں۔ اللہ سے انسان مغفرت کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھو رمضان میں جتنی بھی عبادتیں ہوتی ہیں اللہ نے ساری عبادتوں کو مغفرت کے ساتھ جوڑ دیا، مغفرت کے ساتھ جوڑ دیا۔ بڑے مشہور حدیث ہے، آپ سنتے جائیں گے، بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان رمضان کے روزے رکھا ثواب کی نیت سے اس کے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز پابندی سے پڑھ لیا تو اس کے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ان راتوں کو جا کر عبادت کر لیا، راتوں میں عبادت کر لیا، آخری کے 10 ایام آخری عشرے کی راتوں میں عبادت کر لیا، اس کے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ دیکھو جتنی بھی رمضان کی عبادتیں ہیں خاص طور پر وہ عبادتوں کا تعلق اللہ نے مغفرت سے جوڑ دیا ہے۔ جاؤ یہ عبادتیں کرو تمہارے لیے مغفرت ہے۔ ہم دیکھیں گے روزوں کی بڑی پابندی ہم کرتے ہیں، تراویح کی پابندی بہت کم، تراویح کا ہم اہتمام نہیں کرتے۔ شروع میں کیا ایمان کا جوش ہوتا، شروع میں کیا ایمان کا جذبہ ہوتا اور کیا شوق ہوتا، وہ باقاعدہ رمضان میں تراویح کا اہتمام شروع کے ایام تو کر لیتے ہیں، لیکن باقی کی ایام میں پوری طرح اپنی زندگی کو دنیاوی کاموں میں لگا دیتے ہیں، تراویح سے کتراتے ہیں، تراویح سے دھوئے بھاگنے لگتے ہیں، اور جیسا جیسا رمضان اور برکتیں لے کر آتا ہے، یعنی آخری عشرہ پہنچتا ہے تو اس کی زیادہ فضیلت ہے، اس کو حاصل کرنے کے بجائے یہ راتیں اور یہ ایام مسجد میں گزارنے کے بجائے بازاروں میں گزرتی ہیں، شاپنگ میں گزرتی ہیں۔ سارے خریداری رمضان میں یاد آتی ہے، سارے پکوان رمضان میں یاد آتے ہیں، سارے اچھے کھانے رمضان میں یاد آتے ہیں، سارے اچھے لذیذ چیزیں رمضان میں یاد آتے ہیں، سارے اچھے چیزیں رمضان میں ہمیں محسوس ہوتی ہیں، یاد آتی ہیں۔ ورنہ رمضان گیا تو ان پکوانوں کی بھی ہم اہمیت نہیں دیتے اور ان چیزوں کی بھی اہمیت نہیں دیتے۔ یاد رکھو یہ شاپنگ کا مہینہ نہیں، یہ خریداری کا مہینہ نہیں، یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں، یہ کھلانے کا مہینہ ضرور ہے، یہ پلانے کا مہینہ ضرور ہے، لیکن یاد رکھو اپنے نفس کو کچلتے ہوئے اپنے روح کو کھلانے کی ضرورت ہے۔ جسم کو ہم نے 11 مہینے کھلایا، جسم کو 11 مہینے ہم نے پرورش کی، جسم کی فکر 11 مہینے ہم نے کی۔ یاد رکھو یہ وہ مہینہ ہے جسم سے زیادہ روح کو کھلانے کی ضرورت ہے، روح کو سنوارنے کی ضرورت ہے، روح کو پلانے کی ضرورت ہے۔ اور روح کیا کھاتی ہے کیا پیتی ہے؟ ذکر و اذکار ہے، عبادت ہے۔ انسان کی روح کا پیٹ جب بھرتا ہے، جب انسان عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ان چیزوں سے روح کا پیٹ بھرتا ہے۔ ورنہ جسم کو ہمیشہ ہم کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، سب کو سنوارتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ روح کو سنوارنے کا مہینہ ہے، اس لیے اس رمضان میں رہتے ہوئے اس رمضان کی قدر کی جائے اور اس رمضان کا احترام کیا جائے۔ حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلبوا الخیر دہرکم کلہ، لوگوں پورے سال عبادت کرو، پورے سال نیکیاں کرو، پورے سال میں اللہ کی عبادت کرو، لیکن یاد رکھو وتعرضوا لنفحات من رحمت اللہ، لیکن یاد رکھو اس 12 مہینے میں اس پورے سال میں کچھ ایسے گوشے اللہ نے چھوڑ دیا، کچھ ایسے نقوش اللہ نے چھوڑا ہے جہاں خاص خاص رحمتیں برستی ہیں، خاص اللہ کی مغفرتیں ہوتی ہیں، خاص طور پر اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، یہ رحمتیں ہوتی ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ اس میں سے یوم عرفہ ہے اور محرم کے مہینے ہے، محرم کے ایام ہے، اور ساتھ میں کہا یا رمضان کا
کا مہینہ بھی رمضان کا مہینہ بھی ہے. کہا وَمَن يُصِيبُهَا بِنَفْحَتِ لِنَفْحَتِ بِهَا مَن يَشَاءُ مَن يُصِيبُهَا. اور یاد رکھو اللہ رب العالمین بہت کم لوگوں کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ رحمت کے مہینے میں داخل ہو جائے, وہ مغفرت کے مہینے میں داخل ہو جائے. اور داخل ہونا ہی کافی نہیں بلکہ داخل ہونے کے بعد اس کی برکتوں کو حاصل کرتے ہیں, اس کی مغفرت کو حاصل کرتے ہیں, اس کی رحمت کو حاصل کرتے ہیں. صرف رمضان کو حاصل کرنا بڑی خوشی کی بات نہیں, رمضان میں خوشی, رمضان کو حاصل کرنے کے بعد اس میں بیٹھ کر جم کر عبادت کرنا یہ خوشی کی بات ہے. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے, اللہ نے ان کے دلوں کو تالا لگا دیا ہے, اللہ ان کے دلوں کو سخت بنا دیا ہے. ان کے نزدیک رمضان کیا, شوال کیا, محرم کیا, ذی القعدہ, سفر, دوسرے مہینے ان کے سامنے آسانی سے گزرتے ہیں, ویسا بھی وہ رمضان کو آسانی سے گزارتے ہیں. کب آیا رمضان نہیں معلوم, کب گیا رمضان نہیں معلوم, رمضان میں کیا کیے نہیں معلوم, رمضان میں کیا کرے نہیں معلوم. ایسی زندگی اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا بدنصیب ہے وہ انسان جو رمضان کو حاصل کرنے کے بعد رمضان کے خیرات سے محروم رہا, رمضان کے خیرات سے محروم رہا, رمضان کے عطیات سے محروم رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن يُحْرِمُهَا فَقَدْ خَيْرَ كُلَّهُ وَلَا يَحْرُمُ إِلَّا الْمَحْرُومُ. جو آدمی رمضان کے مہینے کو پانے کے بعد جو خیر سے محروم ہو گیا وہ پوری طرح محروم ہوا, اور وہ رمضان کی خیرات سے وہی انسان محروم ہو سکتا ہے جو بدقسمت انسان ہے, جو بد نصیب انسان ہے. اگر ایسا انسان بھی رمضان کو حاصل کرنے کے بعد عبادت نہیں کیا تو سمجھ جاؤ اللہ نے اسے رحمت سے دور رکھا, اللہ نے اسے مغفرت سے دور رکھا ہے, اللہ نے اسے اپنے رحمتوں سے دور کر دیا, اپنی نظروں سے اسے دور کر دیا ہے. اللہ نے رحمت نظر سے اسے دور رکھا. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ آ کر عبادت کرے. اس لیے سب سے پہلے ہم آگے بڑھنا چاہیے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. جب تک انسان کے اندر اس بات کا احساس نہ ہو کہ میں سدھروں, میں اچھا ہو جاؤں, میں رب کی عبادت کروں, میں رمضان کی عبادت کروں, جب تک اس کے اندر یہ خیال پیدا نہیں ہوتا اللہ بھی اسے آگے نہیں بڑھاتا, اللہ بھی اسے آگے نہیں بڑھاتا. جو انسان آگے بڑھتا اللہ اسے آگے بڑھاتا ہے, جو بڑھنا نہیں چاہتا اللہ اسے پیچھے رکھ دیتا ہے. تو اس لیے اس کے تمام خیرات سے ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اس کے تمام اجر و ثواب کے ہمیں مستحق ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد رمضان کی قدر کرنے کے کئی طریقے ہیں. پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا, کہا کہ رمضان کی قدر اور رمضان کا احترام کرنے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ساری عبادتیں ہم کرتے ہیں, رمضان کی جو خاص جو عبادتیں ہیں ہر عبادت میں ہمارا حصہ ہونا, ہر عبادت میں ہمارے حصے داری ہونا چاہیے. ہر تھوڑا ہی صحیح ہر عبادت میں ہماری حصے داری ہونا. مطلب روزے کی پابندی ہونا, تراویح کی پابندی ہونا. تراویح کے بارے میں یہاں تک کہا گیا جو انسان امام کے ساتھ تھوڑی دیر ہی صحیح, مختصر ہی صحیح مسجد میں آ کر تراویح کا اہتمام کر لے, کتب لہ فی کل لیلہ, پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا. پوری رات آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کا تراویح کا اہتمام بھی کر لیا جائے, یا کم سے کم آدھے گھنٹے کا اہتمام کر لے, یہ آدھے گھنٹے کی امامت, یہ آدھے گھنٹے کی تراویح کا اہتمام ہمیں پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. شرط کیا ہے؟ مسجد میں آ کر امام کے پیچھے پڑھنا. الگ سے پڑھ لیا تو پھر اس کے وہ ثواب نہیں ملتا. یا اور بات ہے وہ تہجد کا ثواب الگ ہے. تو تراویح کا اہتمام تو کہا ہر عبادت میں ہماری حصے داری کیسے ہو, روزوں میں ہماری حصے داری ہو, تراویح میں ہماری حصے داری ہو, قرآن کی تلاوت میں ہماری حصے داری ہو, صدقہ و خیرات میں ہماری حصے داری ہو, افطار کروانے میں ہماری حصے داری ہو, راتوں کی عبادت میں ہماری حصے داری ہو. ہر عبادت میں اگر ہمارا حصہ ہوا تو سمجھ جاؤ کہ ہم نے رمضان کی قدر کی. اور اس سے بڑی قدر اللہ کے نبی نے نماز کے تعلق سے فرمایا. کیا فرمایا؟ ہر 2 گھنٹے کے بعد میں پڑھی جانے والی عبادت نماز ہے. فجر کے بعد ظہر کے بعد پھر عصر مغرب عشاء, دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. ایک دن میں یہ نماز 5 بار آتی ہے. اور اس نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی صلاۃ مودع, ہر نماز کو یہ سوچ کر پڑھی میری آخری نماز ہے.
اب اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملنے والا. اور ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں, اس تصور سے پڑھو مجھے عصر کا موقع نہیں ملتا, عصر سے پہلے میری زندگی ختم ہونے والی. ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھو. اتنا پڑھنے سے, ایسے انداز سے پڑھنے سے, ایسی نیت سے پڑھنے سے کیا ہوگا, تمہاری نماز میں خشوع خضوع ہوگا, تمہاری نماز میں اللہ کا ڈر کیسا ہونا ہے وہ ڈر پیدا ہوگا, تمہاری نماز کیسے طریقے سے ہونا وہ طریقے کی نماز ہوگی. ہر دن میں 5 مرتبہ پڑھی جانے والی نماز اور یہ عبادت بار بار آنے والی عبادت کے تعلق سے کہا, ذرا سوچو سال میں 1 مرتبہ آنے والی عبادت رمضان ہے. اس رمضان کو کیا کرنا ہے, ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے سمجھ کر عبادت کرنا. ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے یہ سمجھ کر عبادت کرنا. گزشتہ رمضان کتنے لوگ ہمارے سامنے تھے, ہمارے بازو بیٹھا کرتے تھے, اور یہ باتیں ہم سنتے ہی آئے, ہم سب کو معلوم ہے. کتنے لوگ تھے ہمارے درمیان, آج وہ نہیں ہے. اللہ نے ان کو رمضان سے محروم کر دیا, رمضان سے محروم کر دیا. اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا ہے تو یہ بہت بڑی غنیمت کی بات ہے. دیکھو زندگی میں 1 مرتبہ اگر رمضان ملا تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا. ایک رمضان ہمیں کیا دے کر جاتا ہے, ایک رمضان ہمیں کتنا عطا کر کے جاتا ہے, ایک رمضان ہمیں کتنے تحفے دے کر جاتا ہے, اور کیا کیا ہمیں عطا کر کے جاتا ہے. اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ زندگی کا ایک رمضان کتنی اہمیت والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, طلحہ رضی اللہ عنہ, آ کر کہا اللہ کے نبی رات میں نے خواب دیکھا. اور یہ خواب بہت ہائلائٹ ہوا نبی کے دور میں, سارے صحابہ کے زمانوں میں چرچے میں رہا یہ خواب. کہا کہ اللہ کے نبی رات میں نے خواب دیکھا. کیا خواب ہے؟ کہا کہ اللہ کے وہ دو بھائی تھے, وہ 2 بھائی کا انتقال ہو چکا ہے. ان کے دور میں, وہ نبی کے دور میں 2 صحابہ اکرام تھے, 2 بھائی تھے, دونوں کا انتقال ہوا ہے. ایک کا انتقال 1 سال پہلے ہوا. اور کیسا انتقال ہوا؟ جنگ میں گئے, اللہ کے راستے میں لڑا, اور اس کے بعد شہید ہو گئے. جنگ میدان میں ان کا انتقال ہوا, وہ شہید ہو گئے. شہید کا کتنا بڑا مقام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اسے جنت لکھ دیتا, جنت لکھ دیتا, مغفرت لکھ دیتا. اتنا بڑا مقام ہے اس کا. اور بھی بہت سارے فضائل ہیں, میں سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں. کہا کہ شہید وہ سب سے پہلا انتقال ہوا. اور ایک آدمی اس کے 1 سال بعد بستر میں بیمار پڑ کے اس کا انتقال ہوا. 2 بھائی کا انتقال ہو, ایک بھائی شہید ہوا, اور ایک بھائی 1 سال کے بعد بستر میں طبیعی موت مر کر انتقال ہوا. اللہ کے نبی میں خواب دیکھا ہے کہ جنت میں سب سے زیادہ پہلے نمبر پر اسے پکارا گیا جو 1 سال بعد انتقال ہوا اور جو بستر کی موت مرا تھا, اسے سب سے پہلے بلایا گیا. بعد میں وہ شہید کا نام لیا گیا. اے اللہ کے نبی مجھے سوال یہ ستا رہا ہے کہ شہید کا کتنا بڑا مقام ہے. شہید کو پہلے بلانا چاہیے تھا. شہید نبیوں کے ساتھ رہے گا, صدیقین کے ساتھ رہے, جنت کے اونچے مقام میں رہے گا اس کا مقام. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شہید سے پہلے وہ انسان چلا گیا جو کہ بستر کی موت مرا. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا خواب بڑا سچا خواب ہے, تمہارا خواب بڑا سچا خواب ہے. جانتے ہو وہ 1 سال کے بعد مرنے کے باوجود بھی وہ سب سے پہلے جنت کو کیوں گیا؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں ایک رمضان آیا. اس سال میں رمضان آیا, وہ رمضان آنے کے بعد اس رمضان میں اس نے عبادت کی, نماز پڑھ کر, تراویح پڑھ کر عبادت کی. تو اس نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے اسے شہید سے پہلے بھیج دیا, شہید کے مقام سے بڑا مقام بنا دیا, شہید کے مرتبے سے بڑا مرتبہ بنا دیا اس کا. ہمارے زندگی میں ایک رمضان ملتا ہے, وہ رمضان اگر عبادت کر لیں شہیدوں کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں, شہیدوں کے اجر و ثواب سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں, شہید کے مقام سے بڑا ہمارا مقام ہو سکتا ہے. اس لیے اس رمضان کو غنیمت جانیں, ورنہ آپ دیکھیں گے اس مہینے کو پا کر بھی بہت سارے لوگ غفلت کے شکار ہیں. اور خاص طور پر روزہ جو اتنی بڑی عبادت ہے, اتنی بڑی عبادت ہے, اس کو چھوڑتے ہیں اور اس کی اہمیت نہیں دیتے ہیں بہت سارے لوگ. ایک طرف سے یہ ہے, یہ روزہ کمزور لوگ بھی رہنے کی کوشش کرتے ہیں,
मासूम बच्चे भी रहने की कोशिश करते हैं, उनको सहरी को जगाया ना जाए तो वो बेजार होते हैं, वो रोते हैं, वो बड़ी तकलीफ महसूस करते हैं। उम्मत का एक तबका तो इतना जज्बा, और दूसरी तरफ देखो कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, अल्लाह ने उनको ताकत दी, सेहत दी, फिर भी धूप का बहाना बनाकर, गर्मी का बहाना बनाकर, मेरा मुश्किल काम है, मैं वो काम नहीं कर सकता, और मैं रोजा रखा तो मैं काम नहीं कर सकता, ये बहाने बनाकर रोजा छोड़ते हैं। याद रखो, जैसे कि मैंने कहा, ये महीना कमाने का महीना, कमाओ अच्छी बात है, लेकिन वो कमाई तुम्हारी इबादत में रुकावट बन जाए, वो कमाई हराम हो जाएगी। कमाने से नहीं रोकता, कितनी भी बड़ी फजीलत वाला दिन क्यों ना हो, अल्लाह तुम्हें ये नहीं कहता कि इबादत छोड़कर कमाओ बोलकर नहीं बोलता। हज के अरकान बताते हुए अल्लाह ने कहा, सफा मरवा का चक्कर लगा रहे हो, बिजनेस करो, वहां भी बिजनेस करो, कोई बात नहीं, सफा मरवा का चक्कर लगा, हज के अरकान अदा करो, मिना से मुजदलिफा जा रहे हो, साथ में कोई बिजनेस का सामान लेकर जाओ, अगर कर सको तो कर सको, हालांकि आज वो हालात तो नहीं है, लेकिन कुरान वो नहीं रोकता उनको, हज के अरकान अदा करते हुए भी बिजनेस करना तो कर सकते हो। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगु फज़लन मिन रब्बिकुम, हज के अरकान बताते हुए अल्लाह ने कहा, इसके अरकान अदा करते हुए तुम कमाई कमाना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, बिजनेस करना कर सकते हो। वैसे भी रोजा है, रमजान का महीना है, रमजान के महीने में बिजनेस कर सकते हो, लेकिन ऐसा बिजनेस जो रमजान के रोजों को छोड़कर बिजनेस करना पड़े, ये कमाई पूरी हराम की हो जाएगी। अल्लाह की इबादत को छोड़कर उसके वक्त में कमाया गया माल वो अल्लाह का नहीं है, वो क्या है, हराम का माल है। इसीलिए कहा गया कि रोजा खोरी ना करें। अल्लाह के नबी ने वो हदीस में फरमाया, क्या फरमाया, कहा अल्लाह के नबी का ख्वाब है, वो ख्वाब बताते हैं सहाबा इकराम को कि मैंने रात में ख्वाब देखा, सोया हुआ था, अतानी रजुलान, दो आदमी आए, दरअसल वो फरिश्ते थे, दो आदमी आए, मुझे ले गए, एक पहाड़ के पास मुझे खड़ा किया गया और कहा कि ऐ नबी ये पहाड़ चढ़ो। मैंने कहा नीला उतीकू हो, मैं आज तक कभी पहाड़ नहीं चढ़ा, मुझे पहाड़ चढ़ना नहीं आता। कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, अब तुम पहाड़ चढ़ो। मैंने पहाड़ चढ़कर पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, देखा कि मैंने बड़ी बड़ी भयानक आवाजें, चीखों पुकार की आवाजें सुनी। मैंने कहा महादिल अस्वात, ये आवाजें कौन सी है, कहाँ की आवाजें आ रही है? तो उन फरिश्तों ने कहा हादा वाउ अहलिन नार, ये जहन्नमी लोगों की आवाजें हैं, जहन्नम में जाने के बाद चीखों पुकार करके अजाब को सहते रहेंगे। उसके बाद फिर मुझे आगे ले जाया गया, आगे ले जाने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि देखा युअल्लक़ूना बिअराक़िहिम, कुछ लोगों को अल्लाह ने, कुछ लोगों को एड़ियों के बल उल्टा लटका दिया गया, जिस तरह कसाब बकरा छिलने के लिए उल्टा लटकाता है, उसे उल्टा लटका दिया गया। युश्तक़ूना बिअश्ताक़िहिम दमा, उनके जबड़ों से फटकर खून निकल रहा, खून नीचे गिर रहा है। मैंने कहा हाउलाई, ये कौन है ये सारे लोग? अल्लाह के जो फरिश्ते साथ में कहा हाउलाइल्लज़ीना युफ़्तिरून क़ब्ल तहिल्लत सौमिहिम, ये वो लोग हैं इफ्तार का टाइम नहीं होता था पहले इफ्तार कर लेते थे, अभी इफ्तार का वक्त नहीं होता था पहले ही इफ्तार करते थे, वक्त से पहले इफ्तार करना। जरा सोचो, ये हदीस में आपको ये बताना चाह रहा हूं, फजर से लेकर वो रोजे की हालत में है, इफ्तार में जल्दी करने वाले को ये अजाब है, तो वो इंसान जो रोजा ही नहीं रहता, रोजे की हालत में ही नहीं है, एक इंसान मुकम्मल रोजा, तकरीबन रोजा खत्म कर लिया है, आखिरी के कुछ लम्हात को उसने बर्दाश्त नहीं किया, पूरा इफ्तार कर लिया, कोई उज़ुर नहीं था, उसके लिए अजाब है। जो आदमी सरे से रोजा ही नहीं रहता उसके लिए कितना बड़ा अजाब होगा। और सच कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हदीस में, जो आपने मेंबर पर चढ़ते हुए आमीन 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 कहा 3 मरतबा, तो अल्लाह के सहाबा ने पूछा, इसकी वजह आपने बताई कि मैं जब मेंबर पर पहुंचा तो जिब्राइल आ गए, उसके बाद एक एक को बद्दुआ करते गए और उनकी बद्दुआ पर मैंने आमीन कहा। उसमें से एक बद्दुआ थी कि जिब्राइल ने बद्दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दे, उसे बर्बाद कर दे, उस पर लानत हो अल्लाह की, जो रमजान का महीना पाने के बाद रमजान की इबादत नहीं किया, रमजान की इबादत नहीं किया, रमजान की कदर नहीं किया। ऐसे शख्स पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो, अल्लाह उसकी जिंदगी को बर्बाद करे। कौन बदुआ करने वाले? फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह के नबी ने आमीन कहा, आमीन बोलने वाले पैगंबरों के सरदार हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जिब्राइल की दुआ भी रद्द नहीं होती, नबी की दुआ भी रद्द नहीं होती। दुआ करने वाले जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, आमीन बोलने वाले हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर याद रखो, जो भी रमजान की इबादतें नहीं किए, यकीनन खुदा की कसम वो जिब्राइल की बद्दुआ लगने वाली है, खुदा की कसम अल्लाह के नबी की आमीन होने वाली है। जब इनकी आमीन हो जाती है तो इंसान यकीनन बर्बाद होकर ही रहता है, यकीनन बर्बाद होकर ही रहता है। जो लोग सेहत होकर रखकर भी, जो लोग ताकत रखते हुए भी, सहूलतें रखते हुए भी इबादत नहीं करते, तो उनके लिए अंजाम है। वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कुछ लोगों को छूट भी दिया, वो बताकर अपनी बात को खत्म करूंगा। कुछ लोगों को अल्लाह ने सहूलत दी है। याद रखो, वाकई मानों में जो लोग ताकत नहीं रख सकते, इतने बीमार हैं, हालांकि बीमार और मुसाफिर को अल्लाह ने रुखसत दी है। कैसे रुखसत? बीमार दो तरह का होता है। एक बीमारी ऐसी है टेम्परवरी बीमारी, वक्ती बीमारी, एक दो दिन में खत्म हो सकती बीमारी हो। रमजान में वो बुखार आ गया, सर्दी जुकाम हो गया, इतनी तकलीफ हो रही कि रोजा नहीं रख सक रहा, उसे रोजा छोड़े, जितने रोजे छोड़ दिया वो रमजान के बाद मुकम्मल कर ले। एक ऐसी बीमारी है, वो बीमारी खत्म होने वाली नहीं, डॉक्टर ने कह दिया भी जिंदगी भर उसे बीमारी रहेगी, शिफा की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे इंसान को रोजा छोड़ने की इजाजत है, उसे फिदिया देना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा। ऐसे इंसान को रोजा छोड़ने की इजाजत है। या इसी तरह ऐसा इंसान जो बीमार तो नहीं, लेकिन इतना बूढ़ा हुआ, चाहे मर्द हो कि औरत, अब उनको भूख बर्दाश्त नहीं होती, भूख बर्दाश्त नहीं होती, हर 2-3 घंटे में खाना पड़ता है उनको। ऐसा बुढ़ापा है, इतनी कमजोरी है कि वो खाते रहे तो सेहत में रहेंगे, अगर रोजा रखे तो बीमार हो जाएंगे, इतनी बुढ़ापा। तो ऐसे इंसान को भी रोजा छोड़ने की इजाजत है। या इसी तरह देखने के लिए सेहत है, सब कुछ है, लेकिन बीमारी कैसे, जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि शुगर, हाई लेवल का शुगर, बीपी हाई लेवल की बीपी है, ऐसे पेशेंट लोग 2-3 घंटे में कुछ खाते रहना, नहीं खाए तो वो बीमार हो सकते, तो ऐसे लोगों को भी छूट है। इसी तरह दूध पिलाने वाली औरत अपने बच्चे को, इसी तरह हमल से रहने वाली औरत, ऐसों को भी छूट दिया गया। ये सारे लोग क्या करें? ये बूढ़े लोग, ये कमजोर लोग, ये ऐसे शिफा से ना उम्मीदी वाले लोग, ये दूध पिलाने वाली औरतें, हमल वाली औरतें, ऐसे लोगों को 2 ऑप्शन है, 2 में से एक करना है। या तो हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाओ, हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाओ, एक मिस्कीन को खाना खिला, एक रोजा अदा हो गया। 2 मिस्कीन को खिला, 2 रोजे अदा हो गए। 30 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। अब खिलाने का तरीका या तो घर में बुलाकर खिलाओ, या तो घर में खानाओं को भेज दो, या तो हर रोज एक मिस्कीन को खिलाओ, या तो पहले ही दिन हो, दूसरे दिन ही सही, 30 आदमी को एक साथ बुलाकर खिलाकर खत्म कर दो। या दूसरा ऑप्शन फिदिया देना पड़ेगा। फिदिया क्या है? वो है निस्फ सा, अनाज की शक्ल में देना है, पकाने की सहूलत नहीं, अनाज की शक्ल में देना है। तो एक रोजे का फिदिया होगा निस्फ सा। निस्फ सा बोले तो आज के हिसाब से 1.25 किलो से ज्यादा, 1.5 किलो से कम, मतलब ये समझो कि 1.5 किलो ही समझो। एक रोजे का फिदिया अनाज की शक्ल में 1.5 किलो अनाज जो हम खाते हैं। अब 1.5 किलो से 30 रोजों का कितना हुआ? 40 पर 5 केजी अनाज हुआ। 40 पर 5 केजी आप एक ही आदमी को दो या 4-5 लोगों में तकसीम करो, जो सहूलत हो तकसीम करके फिदिया अदा कर सकता है। बहरहाल ये कुछ ऐसे मसाइल हैं जो पहले बताने की जरूरत थी। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह हम तमाम को माह रमजान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, माह रमजान की इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए, इस महीने में जो मग़फ़िरत होने वाली है वो मग़फ़िरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने वाले अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको इस माह रमजान की बरकतों को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। ये पूरा रमजान मिसाली रमजान गुजारने की तौफीक अता फरमाए। गुज़िश्ता रमजानों के मुकाबले में ये रमजान अच्छा रमजान गुजारने की तौफीक अता फरमाए, खालिस नेक कामों में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।